الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ الغر المیامین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ساری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کی ذمہ داری سونپی اور نظام عالم کو محفوظ رکھنے اور اس کو ہر قسم کے خلل اور بے ربطی سے بچانے کے لیے تاکہ وہ فتنہ و فساد کی آماجگاہ نہ بن جائے، قوانین عنایت فرمائے، مکمل کانسٹیٹیوشن اور دستور دیا۔ آپ کی یہ غایت شفقت اور امت پر غایت درجہ کرم ہے کہ آپ نے ہر اس چیز سے روک دیا جو امت کے کسی فرد کو کسی درجے میں بھی نقصان پہنچانے والی ہو، حتیٰ کہ جسمانی طور پر بھی تکلیف و اذیت کا اندیشہ محسوس کیا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باز رہنے کی تلقین فرمائی اور دھاردار چیز مجمع میں لے کر چلنے سے منع فرمایا۔ غرض کہ ہر وہ چیز جس سے خود کو یا دوسروں کو جسمانی اذیت پہنچے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ صحیح فرمایا قرآن کریم نے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو نبی ایسا شفیق، ایسا ہمدرد، ایسا رہنما اور ہادی اور ایسا امت کا خیال رکھنے والا ہو اور اس کے لیے گھلنے پگھلنے والا ہو، وہ کیسے امت کو ایسے خطرات اور فتنوں سے آگاہ نہ کر سکتا ہو جو اس کے دین و ایمان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کے عقیدے کا سودا کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں سے خبردار کیا، بلکہ تمام چھوٹے بڑے فتنوں کی جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں نشاندہی بھی فرما دی ہے۔ یہ نہایت درجہ رحم و کرم کی بات ہے کہ آپ نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ جو بچنا چاہے وہ بآسانی بچ سکے اور سامان حفاظت کر سکے۔ نیز حضور نے اس سے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے بھی واضح اشارے فرما دیے ہیں۔ مثلا دجال اکبر کا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، اس کا علاج جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت سے بتایا، اور دجالی فتنوں جو وقتاً فوقتاً پیش آتے رہیں گے ان سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کے ساتھ اس کی آیات کا تدبر بھی نہایت ہی مفید و مؤثر قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، اور فتنے بھی مختلف رنگ و روپ، مختلف طرز و انداز، مختلف نتائج و عواقب لے کر آتے جاتے رہے ہیں۔ ہر دن ہی نہیں بلکہ ہر آن ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے۔ ففی کل یوم محنت جدیدۃ وفی کل یوم بلیۃ نازلۃ، اور کوئی نہ کوئی گل کھلاتا ہے۔ خارجی فتنے بھی ہیں اور داخلی بھی، چھوٹے فتنے بھی ہیں اور بڑے بھی، چھوٹوں پر فتنے بھی ہیں اور بڑوں پر بھی، جانی و مالی فتنے بھی ہیں اور ایمانی اور روحانی بھی۔ اور ان فتنوں کی وجہ سے جہاں ہماری اقتصادیات، اکونومی، فائنانس، سوشل لائف افیکٹو اور متاثر ہوتی ہیں، وہیں ہمارے ایمان و اعمال کے لیے بھی خطرات لاحق ہیں، بلکہ بعض فتنوں کا تعلق تو براہ راست ہمارے ایمان و اعمال سے ہوتا ہے۔ ہمارے آقا نے آج سے 1400 سال قبل ان تمام پیش آنے والے فتنوں کا ذکر فرما کر امت کو ان سے آگاہی بخشی تاکہ ان میں سے اختیاری فتنوں سے امت بچنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والے فتنوں پر مستقل طور پر کلام فرمایا اور بہت سی احادیث میں ان پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرات محدثین نے احادیث کو مستقل ابواب کے تحت ذکر کیا ہے، اور بعض حضرات نے ان احادیث فتن پر مستقل لکھا بھی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تفصیل کے ساتھ فتن پر کلام فرمایا اس لیے کہ بعض فتنوں کے جاننے سے ان سے حفاظت کا سامان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے فتنے وہ بھی ہیں جو بندوں کے اختیار سے متعلق ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ فحش و تفحش کی زیادتی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ اختیاری کام ہے، اور جو کام اختیاری ہو اس میں فعل و ترک، کرنے اور نہ کرنے کی دونوں جہتیں اختیاری ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کا کرنا تو اختیاری ہو اور چھوڑنا غیر اختیاری ہو، لہذا اس قسم کے فتنوں کا جاننا ان سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دوسری بات، بعض فتنے غیر اختیاری ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہیں، جیسے دجال کا آنا وغیرہ۔ ان کے حضور کی طرف سے بتلائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے شر سے آدمی واقف ہو جائے، ان سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ دجال کے آنے کا فتنہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ یہ اختیار میں ہے کہ اس کو کوئی روک دے۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس فتنے سے پیدا ہونے والے شر سے حفاظت کا سامان کیا جائے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ
ہر عالم پر ضروری ہے کہ وہ دجال کے سلسلے کی احادیث کو بچوں، مردوں، عورتوں سب کے درمیان پھیلائے، خصوصاً ہمارے زمانے میں جس میں فتنوں کی بھرمار اور ابتلاءات و آزمائشوں کی کثرت ہے اور سنت و شریعت کے راستے مٹ گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس قسم کے فتنوں سے امت کے ہر فرد کو واقف کرانا چاہیے تاکہ وہ ان سے نمٹنے اور ان سے محفوظ رہنے کی سبیلیں تلاش کر لیں، اور دجال کے شر و فتنے سے حفاظت کے لیے حدیث میں سورہ کہف کی ابتدائی 3 یا 10 آیات کی تلاوت کو مفید بتایا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض فتنوں کے بارے میں خود حدیث نبوی نے وضاحت کر دی کہ ان سے بچنے اور محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ ایک وجہ فتنوں پر کلام کرنے کی یہ بھی ہے۔ چوتھی بات، بعض فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ان سے دور رہو یا ان کو نہ لو، جیسے فرمایا کہ دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس میں سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، تم اس سے کچھ نہ لینا۔ ظاہر ہے کہ اس فتنے کا سد باب اس طرح تو ہو نہیں سکتا تھا کہ فرات کا پانی نہ سوکھے یا سونے کا خزانہ ظاہر نہ ہو، البتہ یہ تو امکان اور اختیار میں تھا کہ اس سونے سے کچھ حاصل نہ کیا جائے۔ پانچویں بات، ایک وجہ ان فتنوں سے آگاہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اہل علم صلاح امت میں ان اختیاری فتنوں کے در آنے سے امت کو متنبہ کرتے رہیں اور اصلاح احوال کی کوشش کی جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شر و فتنوں کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خیر کی ہی باتیں پوچھتے تھے تاکہ شر ان کو نہ پہنچے۔ معلوم ہوا کہ فتنوں سے آگاہی امت میں فتنوں کے در آنے سے روکنے کا سبب ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے حضور سے سن کر ہم تک پہنچایا اور ہم ان کو پڑھ کر سن کر ان سے بچنے کا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ چھٹی بات، سب سے بڑی وجہ ان فتنوں کے بیان کرنے کی یہ ہے کہ فتنے علامات قیامت میں سے ہیں، ان کے بیان کرنے سے یہ علم ہوگا کہ قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، اور جس قدر ان فتنوں کی کثرت ہوگی اسی قدر قیامت کی قربت کی طرف اشارہ ملتا رہے گا۔ اس سے آدمی کو قیامت و آخرت کے دن کے لیے تیاری، ایمان و اعمال میں چستی، قلب میں نیکی اور اطاعت کے لیے بیداری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، الحکمت فی تقدم الاشراط ایقاظ الغافلین وحثهم علی التوبۃ والاستعداد، یعنی علامات قیامت کے مقدم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ غفلت زدہ لوگوں کو بیدار کیا جائے اور ان کو توبہ اور آخرت کے لیے تیاری پر ابھارا جائے۔ تو جس طرح خود علامات کا ظاہر ہونا توبہ و تیاری و بیداری کا سبب ہے، اسی طرح ان علامات کا جاننا بھی اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث نبوی اور اس میں ذکر کیے گئے فتنوں کی طرف امت کو نشاندہی کر کے اشارے کیے جائیں، آگاہ کیے جائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔